نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اگلا لیسن پڑھنے سے پہلے پچھلی مرتبہ کی ایک حدیث جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھی اس پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، اور اس کی جو شروحات ہیں ان میں کچھ چیزیں ہیں جو جس سے پچھلی دفعہ کچھ آنے والے سوالات جو ہیں ان کی انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی، جواب مل جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت اور قرض، لوگ آتے تھے امانت رکھوانے اور وہ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دے لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کا دوسروں کے ساتھ سچی خیرخواہی کا جو معاملہ تھا، یہ اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ امانت اگر ضائع ہو جائے تو اس کے پھر بالکل ڈیفرنٹ اس کے قوانین ہیں کہ اس کو پھر جس کے پاس امانت پڑی تھی اس نے اس کو واپس نہیں کرنا ہوتا، اس کو کوئی تاوان نہیں لگتا۔ لیکن قرض بہرحال قرض ہے، اور وہ اس کو لگایا کرتے تھے پھر اپنی تجارت میں یا جو بھی وہ اس کو کیا کرتے تھے، لیکن اس کو اپنے ذمے قرض قرار دے لیتے تھے تاکہ ضرور بر ضرور وہ واپس کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو 4 سال مزید اس کو اناؤنس کیا، تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں مکہ جو تھا، حج پر جو لوگ آیا کرتے تھے اور اسلام کافی دور دور تک پھیل چکا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں اور جغرافیکل ایکسپینشن بہت ہوئی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر مزید اور بھی کچھ ہوئی تھی۔ تو مکہ آنا جو تھا اس کا فاصلہ دنیا کے ڈفرینٹ جو کونے تھے ان کا اور مکہ کا 2 سال کا تھا۔ تو کوئی ایسا باقی نہ رہے کہ جو کہے کہ میں تو آ ہی نہیں سکا، میں تو پہنچا ہی نہیں، اور آپ لوگوں نے میرے تو پیسے دینے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس وقت تک ہم جائیداد بانٹ چکے ہوں۔ تو ایک مرتبہ کے 2 سال انتظار کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا احتیاطاً اپنے والد کی خاطر کہ ان کا ایک ایک پینی، ان کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو وراثت ہے اس کو تقسیم کیا۔ اور اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سی چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، مثلاً صحابہ کرام کا عین میدان جنگ میں وصیت کرنا اور اپنے قرض کی وصیت کرنا، قرض کی فکر کرنا۔ پھر اسی طرح سے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی جا سکتی ہے اگر مرنے والا مقروض ہو، تو جب تک اس کے قرض ادا نہ ہو جائیں اس وقت تک وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی صحابہ کی اسوہ سے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے اسوہ سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے کوئی نہ کوئی وصیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ وارث نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کیونکہ عیالدار تھے عبداللہ بن زبیر، ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور ان کے 2 بیٹے اس وقت جو تھے وہ تو اپنے چچاؤں کی جو بعد میں شادیاں کی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ان کی عمر کے تھے، تو انہوں نے ان پوتوں کو چچاؤں کے ساتھ ہم پلہ لانے کے لیے جو 1/3 کی وصیت تھی، اس 1/3 میں سے بھی 1/3 ان بچوں کو دی تھی۔ پھر ایک اور بات یہاں سے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے عبداللہ بن زبیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئے اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ کتنے ابھی قرض باقی ہے اور کتنی زمین باقی ہے، اور وہاں پر جو لوگ تھے ان میں سے ایک عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عمر بن عثمان، ایک ان کے اپنے بھائی تھے
زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، منذر بن زبیر بن عوام، ان سب نے، اور ایک اور تھے کوئی ابن زمع، ان سب نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے مل کر باقی ماندہ جو زمین تھی وہ خریدی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ورثاء میں سے، فار ایگزامپل جس طرح ادھر منذر بن زبیر ورثاء میں بھی تھے نا، زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے، تو ورثاء ہی میں سے کوئی کہے کہ میں خرید لیتا ہوں تو وہ خرید سکتا ہے، قیمتاً وہ خرید سکتا ہے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے جود و کرم کا پتہ چلتا ہے، اور ان کو بحر الکرم کہا کرتے تھے، یعنی کرم کا اور سخاوت کا سمندر۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کہتے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، تو عبداللہ بن زبیر کی بھی پھر اس میں پتہ چلتی ہے انا اور ان کی محنت اور ان کا فوکس کہ نہیں، نہ چھڑوانا ہے نہ تاخیر کرنی ہے، اور زمین خرید لو مجھ سے، اپنے پیسوں کے بدلے میں زمین لے لو۔ پھر اس حدیث میں ہمیں اسی طرح عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ساتھ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی فضائل کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کو بھی فکر تھی اپنے چچا زاد کے قرض کی، اور اسی طرح سے اس میں ترغیب ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کی، اور جس وجہ سے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں وہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ وہ برکت جو اللہ تعالیٰ غازی اور مجاہد جو فی سبیل اللہ نکلتا ہے اس کے مال میں ڈالتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی، جن لوگوں نے خریدا اس کو اور جن لوگوں نے اس کو اپنے قرض کے بدلے میں لیا اور آگے بیچا، آگے خریدنے والے بھی، سب نے اس زمین میں برکت ہی برکت پائی۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ قال حدثنا برید بن عبد الله عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال بلغنا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن فخرجنا مہاجرین الیہ انا واخوان لی انا اصغرهم احدہما ابو بردۃ والآخر ابو رحم۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی خبر اس وقت پہنچی جب ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی مہاجرین کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں تھا اور میرے دو بڑے بھائی، ان میں سے ایک ابو بردہ اور دوسرا ابو رحم تھا۔ اما قال فی بدع و اما قال فی 53 او 52 رجلا من قومی، اور انہوں نے کہا کہ یا تو کوئی 52 یا 53 یا کچھ اتنا گروپ تھا 50+ کا ہمارا، جو ہم سارے چلے۔ فرکبنا سفینتن، تو ہم سوار ہوئے ایک کشتی پر، فالقتنا سفینتنا الی النجاشی بالحبشہ، تو وہ جو کشتی تھی اس نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پہنچا دیا۔ ووافقنا جعفر بن ابی طالب واصحابہ عندہ، تو وہاں ہم ملے، ہماری ملاقات ہو گئی جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں سے جو وہاں پر ان کے ساتھ تھے۔ فقال جعفر، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا ہاہنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، اور ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، فَأَقِیمُوا مَعَنَا، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جاؤ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ، تو ہم بھی ادھر ہی ٹھہر گئے، حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ افتتح خیبر، تو پھر ہم سب وہیں پر مقیم ہو گئے یہاں تک کہ ہم سب اکٹھے مدینہ آئے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ فَأَسْهَمَ لَنَا، تو آپ نے ہمیں بھی حصہ دیا مال غنیمت میں سے، او قال فَأَعْطَانَا مِنْهَا، یا انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہمیں اس میں سے کچھ۔ وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، اور نہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح میں سے کچھ بھی کسی ایسے کو مگر وہ جو
اس وقت خیبر میں ساتھ حاضر تھا، الا اصحاب سفینتنا، سوائے ہماری کشتی والوں کے، یعنی جو حاضر نہیں تھے خیبر کے وقت ان میں سے، ان لوگوں میں سے سوائے ان کشتی والوں کے اور کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، مع جعفر و اصحابہ، یہ کشتی والے جو جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے، قسم لہم معہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت میں سے عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خمس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کشتی والوں کو عطا فرمایا۔ اسی طرح سے اس حدیث میں ہمیں بیان ملتا ہے مہاجرون الاولون، جیسے جعفر بن ابی طالب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، کہ ان کی کیا فضیلت ہے، ان کے کیا مناقب ہیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ آنے والے ابو موسیٰ الاشعری یہ کوئی مہاجرون الاولون میں نہیں ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ تھے۔ ان کی بھی 2 ہجرتیں بن گئی، یمن سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عطا فرمایا جو جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو عطا فرمایا تھا۔ قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا محمد بن المنکدر سمع جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاءنا مال البحرین لقد اعطیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ جابر رضی اللہ عنہ، یہ جابر بن عبداللہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے پاس بحرین سے مال آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ فلم یجی حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مال نہ آیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ فلما جاء مال البحرین، پھر جب بحرین سے مال آیا یعنی خلافت ابو بکر میں، امر ابو بکر منادین فنادا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منادی کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ منادی بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین او عدۃ فلیأتنا، کہ جس کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی قرض ہے یا کوئی وعدہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دینے کا، تو وہ ہمارے پاس آئے۔ فأتیتہ فقلت، تو جابر کہتے ہیں کہ میں گیا آپ کے پاس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور میں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی کذا وکذا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا ایسے اور ایسے، یعنی اتنا اور اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فحثا لی ثلاثا، پھر آپ نے مجھے 3 مرتبہ کا جو لپ ہے وہ دیا۔ وجعل سفیان یحثو بکفیہ جمیعا، اور جو راوی حدیث ہیں سفیان، انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے لپ بھرے، پھر فرمایا ثم قال لنا ہاکذا، تو اپنے جن لوگوں کو وہ حدیث سنا رہے تھے ان کو کہا اس طرح، یعنی وہ جو لپ ہے وہ دونوں ہتھیلیاں بھر بھر کے، تو یہ گولڈ کوائنز ہوا کرتے تھے نا، تو یا سلور کوائنز ہوا کرتے تھے، تو وہ لپ 3 بھر بھر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دے دیے جابر بن عبداللہ کو۔ قال لنا ابن المنکدر وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال قلت يبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك۔ بڑی خوبصورت یہ بات ہے۔ ابن منکدر اپنی سند کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے طلب کیا تو آپ نے نہ دیا، پھر آ کر سوال کیا تو انہوں نے پھر کچھ نہ دیا، پھر درخواست کی لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ نہ دیا، بالآخر میں نے کہا اب آپ مجھے کچھ دیں یا آپ میرے متعلق بخل سے کام لیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ پر بخل کا الزام دھرتے ہو، حالانکہ میں نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی دینا ضرور ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کسی اور کام میں مشغول ہوں،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو ہوگا کہ ابھی دیتا ہوں یا نیکسٹ ٹائم دوں گا یا ابھی دوں گا، تو ایسے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسری مرتبہ بھی مانگنے پر ان کو نہ ملا تو انہوں نے تھوڑی سی بات بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کر لی، اور انہوں نے واپسی اپنی صفائی بھی دے دی کہ نہیں، میں بخل نہیں کر رہا، بخیل نہیں ہوں میں، لیکن بات یہ ہے کہ تم آتے ہو تو ہمیشہ مجھے ہوتا ہے کہ تمہیں میں نے دینا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت تربیت ہے کہ بعض اوقات کوئی جو مصروف لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو میسیجز پہ میسیجز اور جلدی پہ جلدی ہم ان کو مچائے رکھتے ہیں۔ تو میں نے خود ابھی پچھلے دنوں یہ دیکھا کہ کسی کو میں میسیجز کر رہی تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مصروف انسان ہے اور اس طرح، تو میں نے ان کو ایک یا دو میسیجز کیے، تو پھر واپسی ان کا بڑا ہی آرام سے اور پیار محبت والا میسیج آیا، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں آج کل انتہائی مصروف ہوں، اور مجھ سے یہ کام جو آپ کا ہے وہ میرا کوئی ہے کام جو ان سے اوور ڈیو ہو رہا ہے، تو میں آپ کا ضرور میں نے کرنا ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم اور دے دیں۔ تو یہ بعض اوقات ہم لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے دوسرے انسان کے لیے کہ اگر وہ آپ سے کسی الگ ہٹ کے مصروفیت والا ہے، یا وہ آپ سے زیادہ مصروفیت والا ہے، یا وہ ایک زیادہ اہم تر کام میں مصروف ہے، تو پھر ایک دفعہ ایک بات پوچھی ہے تو پھر اس کو بار بار، اب یہ واٹس ایپ ہمارے پاس اصل میں اس طرح ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ ہمیں دیر تو لگتی کوئی نہیں ہے، وہ ایک انگوٹھا ہم نے دبانا ہوتا ہے یا ایک انگلی ہم نے دبانی ہوتی ہے تو وہ ہمارا پھر سے میسج چلا جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی دوسرے کے لیے بعض اوقات یہ تکلیف دہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا خیال بھی کیا کرتے تھے، اور اگر آپ کے اپنے پاس اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا تو آپ وعدہ بھی کر لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ پھر اور کچھ آ جانا ہے، مال فے میں سے آ جانا ہے، کوئی خراج آ جانا ہے۔ بحرین جو ہے نا، بحرین میں علا الحضرمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، اور وہاں کا جو والی تھا بحرین کا وہ مسلمان ہو بھی گیا تھا، اور وہاں پر مجوسی بہت سے رہتے تھے، اور ان مجوسیوں کے ساتھ صلح اس بات کے اوپر ہوئی تھی کہ آپ اتنا اور اتنا خراج دیا کریں گے، تو یہ وہ خراج ہے کہ جو آیا کرتا تھا بحرین سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ کر لیا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات کی ہے کہ میں بخیل نہیں ہوں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواباً جابر کو کہا تھا رضی اللہ عنہ کو کہ بخل سے بڑی کون سی بیماری ہے، یعنی بخل سے بڑا کون سا عیب ہے کہ کسی انسان کو بخیل کہہ کر متصف کر دیا جائے، اس کو بخیل کہہ کر یاد کیا جائے، تو اس سے بڑی تو کوئی عیب نہیں اور اس سے بڑی تو کوئی بیماری نہیں۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدوں کو ان کا نفاذ کرنے کے لیے چاق و چوبند رہتے تھے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے وعدے اور اس کے قرض ادا کرنا اس کے جو لواحقین ہیں ان کا فرض ہوتا ہے، ان کے ذمے ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں جس وجہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ مال فے جو ہے وہ حاکم وقت کے لیے مخصوص ہے کہ وہ اس میں سے جتنا مرضی ہے دینا چاہے تو دے لیا کرے، جس کسی کو دینا چاہے دے لیا کرے۔ قال سفیان وحدثنا عمرو عن محمد بن علی عن جابر فحثى له خثیة وقال عدها فوجدتها 500 قال فخذ مثلها مرتين۔ ایک اور روایت کے مطابق جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لپ بھر کر دی اور فرمایا کہ اسے شمار کرو، میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی، اس کے بعد فرمایا اتنی ہی مقدار 2 مرتبہ اور لے لو۔ وقال یعنی ابن المنقدر وأی داء ادویٰ من البخل، یہ وہی بات ہے کہ ابو بکر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بخل سے زیادہ سنگین بیماری اور کیا ہو سکتی ہے۔
وقال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا قرۃ بن خالد قال حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم غنیمۃ بالجعرانۃ اذ قال له رجل اعدل قال لقد شقیت ان لم اعدل۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اس دوران میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انصاف سے کام لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا۔ یہ جو شخص ہے یہ ذوالخویسرہ اس کا نام آتا ہے، اور یہ وہی ہے جن کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ اٹھیں گے کہ جن کے قرآن پڑھنے اور جن کی نمازوں اور جن کے روزوں پر تم لوگ رشک کرو گے، یعنی وہ اتنا زیادہ یہ ریچول جو عبادت ہے وہ اتنی زیادہ کیا کریں گے، لیکن ان کے عقائد بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی عقیدے کے بگاڑ کی ایک علامت ہے کہ انسان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ ہو، یا یہ کہ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانیاں ہونی شروع ہو جائیں۔ تو اور اسی کی اولاد سے پھر وہ جو خوارج ہیں جن سے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان میں جنگ کی تھی، تو وہ اٹھے تھے اسی شخص کی جو ہے ذریت اس میں سے۔ اور جیرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اموال تقسیم کر رہے تھے؟ یہ اموال تھے حنین کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنائم ہاتھ آئے تھے، اور وہ بہت زیادہ غنائم تھے۔ تو اس میں ہمیں اس حدیث سے ہمیں بہت سی اور بھی باتیں پتہ چلتی ہیں، مثلاً یہ کہ یہ جیسے میں نے بھی پہلے بھی بتایا کہ یہ منافقت کی صفت اور عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور احوال میں شک و شبہ کرنا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ نے ویسے کیوں کیا۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی آج بہت کئی خواتین، کئی ینگر بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایکشنز سے بہت زیادہ یعنی ان کو ایشوز رہتے ہیں، کبھی شادیوں سے، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایج سے، کبھی بنو قریظہ کے میسیکر سے۔ تو یہ اور ہر چیز جو ہے وہ ایکسپلینڈ ہے اور کلیئر ہے اور واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جو ہے ہمارے لیے اپنے حالات کے حوالے سے نہیں چھوڑی ایسی کہ جس میں کوئی شک اور کنفیوژن ہو۔ تو یہ عقیدے کے بگاڑ اور منافقت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و افعال میں کوئی شک و شبہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کی قرات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا خوارج کے بارے میں دوسری حدیث میں، تو اگر عقیدہ خراب ہو تو قرآن کی قرات بھی آپ کا تزکیہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اپنے پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچا سکتی ہے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک انسان کی فزیکل جو اس کی حیت ہے اس کی ایسی نشاندہی کی تھی کہ پھر خوارج کے ساتھ جنگ میں کہ وہ اس طرح کا ہوگا اور اس طرح کا ہوگا۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں تھا ساتھ سن 38 ہجری کی یہ بات ہے نہروان میں علی رضی اللہ عنہ کے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا تھا کہ اس فلاں کو جا کے مقتولین میں جا کے دیکھ کے آؤ کہ اس حلیے کا شخص ہے یا نہیں ہے۔ تو مقتولین جو ہیں وہ دیکھے گئے، وہ لائے گئے یا ان کے چیک کیا گیا، تو ایک بندہ جو ہے وہ بالکل اس حلیے کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان کیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے کسی بھی ایسے عقیدے کے بگاڑ سے کہ جو ہمیں منافقت یا دین سے خارج کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے بغیر بات کرنا جو ہے وہ اپنا بہت بڑا خسارہ ہے۔ باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارى من غیر ان یخمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس لیے بغیر قیدیوں پر احسان کرنا، یعنی کوئی بھی نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ فدیہ لیا نہ رینسم، کچھ بھی نہ لیا، قیدیوں سے خدمت بھی کوئی نہ لی اور یوں ہی آزاد کر دیا۔
قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر کے بارے میں فرمایا تھا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان نجس اور گندے لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش سے انہیں چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مواقع پر ایسی مدد کی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشد ضرورت تھی کسی ایسے حامی کی، کسی ایسے انسان کی کہ جو آپ کو مکہ میں ذرا آپ کی زندگی جو ہے وہ رہنے کے قابل یا آسان ہو سکتی۔ تو مطعم بن عدی نمبر 1 وہ ہے کہ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا قریش نے بائیکاٹ کیا تو سب سے اہم کردار جو ہے، جو بھاگ دوڑ ہے، مطعم بن عدی نے کی کہ کسی طریقے یہ جو صحیفہ ہے، جو ٹریٹی ہے وہ پھاڑ دی جائے، ختم کر دی جائے۔ تو دوسرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے، اور ہرا سے آپ نے بہت سے لوگوں کو، ڈیفرنٹ لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا پیغام کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، تو سب نے معذرت کر لی تھی، اور پھر مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اور پھر ان کے بیٹوں کے ساتھ اور وہ تلواریں نکالے ہوئے جو اس وقت کا کسٹم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں لے کر گئے تھے۔ تو اس طرح باقی کا وقت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا مطعم بن عدی کی پناہ میں، ورنہ ابو طالب کی وفات کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں نا تشدد کے، جیسے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ڈال دینا، وہ انٹسٹنس ڈال دینا کسی اونٹنی کی، اور اس قسم کے جو ساری تھی نا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوئی ہوں ابو طالب کے بعد۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو جس وجہ سے امام بخاری یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر وہ کہتا تو میں چھوڑ دیتا، یعنی یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ تھا کہ کچھ بھی لیے بغیر بدر جیسے غزوے کے قیدیوں کو بھی میں چھوڑ دیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق حاصل تھا۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے دراصل اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو اپنے اوپر حق ہیں اور لوگوں کے جو اپنے اوپر احسانات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے تھے، اور مطعم بن عدی نے کیونکہ احسان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ یاد رکھا۔ پھر اسی طرح سے یہ جو لفظ ہے لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، یعنی ان بدبودار لوگوں کی مجھ سے اگر وہ سفارش کرتا۔ تو بدبودار کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو اور بدر کے قیدیوں کو؟ ایک تو یہ کہ ان کا جو انٹینجبل ایک جو ناپاکی اور نجاست ہے ان کے شرک کی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور دوسری ایک اور بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو گندگی اور رجس ہے، اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ جو مردے ڈالے تھے قلیب بدر میں، وہ جو کنویں کے اندر، تو ان کی جو ایک سمیل تھی یا ان کا جو راٹ ہونا ہے، تو اس بدبو سے وہ بچ جاتے۔ اس بدبو کی طرف اشارہ تھا کہ یعنی النتنا سے مراد یا تو شرکیہ جو رجس ہے وہ ہے، اور یا پھر مراد وہ فزیکل سمیل ہے، بدبو ہے کہ جو قلیب کے کنویں سے ان مرے ہوئے لوگوں کی، جیسے ابو جہل وغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کی آ رہی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں پر احسان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بغیر فدیے کے ان کو آزاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ بعض اوقات یہاں پر کیا نہیں ہے، لیکن
خواہش کا اظہار کیا ہے، اور آگے حنین میں پھر کیا بھی ہے۔ کسی گنہگار اور مشرک کو بھی شرف دینا اس کے کسی بھی احسان کی وجہ سے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ باب ومن الدلیل علی ان الخمس للامام وانہ یعطی بعد قرابتہ دون بعد۔ اس امر پر دلیل کہ مال خمس امام کا حق ہے، اور اس پر دلیل کہ وہ اپنے کچھ رشتہ داروں کو دے اور کچھ کو نظر انداز کر دے۔ ما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی المطلب و بنی ہاشم من خمس خیبر، وقال عمر بن عبد العزیز لم یعمہم بذلک ولم یخص قریبا دون من احوج الیہ ولم یخص قریبا دون من احوج الیہ وان کان الذی اعطى لما یشکو الیہ من الحاجۃ ولما مستہم فی جنبہ من قومہم وحلفائہم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس خیبر سے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو نہیں دیا، اور اس کی بھی رعایت نہیں کی کہ جو قریبی رشتہ دار ہو اسی کو دیں، بلکہ جو زیادہ محتاج ہوتا آپ اسی کو دیتے، خواہ وہ رشتے میں دور ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دیا وہ یہی دیکھ کر دیا کہ وہ ضرورت مند ہونے کا آپ سے شکوہ کرتے تھے، اور اس امر کو بھی پیش نظر رکھا کہ آپ کی جانبداری اور طرفداری میں انہیں اپنی قوم اور ان کے حلیفوں کی طرف سے نقصان پہنچا تھا۔ سب سے زیادہ تو بنو ہاشم ہوئے تھے نا پرسیکیوٹ، ان میں جو مسلمان ہوئے وہ تو بہت زیادہ ہوئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے بھی بائیکاٹ میں بھی حصہ لیا۔ اور سیکنڈ نمبر پہ بنو مطلب جو تھے یہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھرو آؤٹ، اور جتنے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی حالات گزرتے رہے تو بنو مطلب نے بھی آپ کا اسی طرح ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے کہ دیا تھا بنو ہاشم نے۔ قصی کا بیٹا تھا عبد مناف، اور عبد مناف کے تھے 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ ہاشم، مطلب اور عبد شمس ایک ہی ماں اور باپ دونوں ایک تھے، دونوں کے تینوں کے، اور نوفل جو ہے ان کی ماں فرق تھی۔ اب یہ چاروں بھائی جو ہیں نا یہ بڑے مین رولز میں مکہ میں قریش کے کئی امور سر انجام دیتے تھے، اور انہوں نے تجارت کا فروغ بھی کیا، اور یہ دوسرے جو جیسے بڑی بڑی سپر پاورز اس وقت ہمیر اور یمن اور روم اور حبشہ، ان جگہوں پر یہ جایا کرتے تھے، ان سے انہوں نے کوئی معاہدے اور امان جس کو آج آپ ویزا کہہ سکتے ہیں تو وہ لے رکھے تھے۔ تو ان میں سے جو بنو ہاشم ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ لینیج ہے نا۔ بنو مطلب جو ہیں یہ بھی ہاشم کے بالکل ساتھ تھے، اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق رہا ہمیشہ، اور انہوں نے بنو ہاشم کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اب رشتہ داری میں عبد شمس اور نوفل بھی ایک جیسے ہی تھے بنی مطلب اور ہاشم کے لیے، بنو ہاشم کے لیے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے کہ بنو مطلب نے ساتھ دیا۔ تو جب یہ غنائم آئے، خیبر کا خمس بانٹنے کا وقت آیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا، خیبر کے قلعے جب فتح ہوئے سن 7 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں سے دیا، خمس میں سے لوگوں کو دیا، اور وہ بھی ان میں سے بھی کسی کو دیا کسی کو نہ دیا، لیکن بنی نوفل کو نہیں دیا اور بنی عبد شمس کو بھی نہیں دیا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا۔ جبیر بن مطعم اور عثمان بن عفان وہ کہتے ہیں، جبیر بن مطعم راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آتیت بنی المطلب و ترکتنا، آپ نے بنو المطلب کو تو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، یعنی یا تو صرف بنو ہاشم کو آپ دے لیتے، جب آپ نے بنی مطلب کو دیا ہے تو ہم بھی بالکل وہی ہیں، ہم ایک بنی عبد شمس سے ہیں اور ایک بنو نوفل سے ہیں۔ وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اور ہم تو آپ کے ساتھ بالکل ایک ہی درجے کی قرابت رکھتے ہیں۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، تو آپ نے فرمایا بنو مطلب اور بنو ہاشم تو ایک ہی چیز ہیں۔ قال اللیث قال حدثنی یونس وزاد قال جبیر ولم یقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا۔ وقال ابن اسحاق عبد شمس وہاشم والمطلب اخوۃ لام وامہم عاتکۃ بنت مرہ وکان نوفل اخاہم لابیہم۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ اب شمس، ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے۔ ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت مرہ تھا اور نوفل صرف باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور ان کی ماں فرق تھیں، اور ان کی ماں کا نام آتا ہے واقدہ بنت عمرو المازنیہ۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کا جو آپ کو اختیار دیا گیا تھا ذوی القربہ کے لیے، تو آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا اور عبد شمس اور نوفل کو چھوڑ دیا۔ یہ جو عبد شمس اور نوفل ہے نا، یہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح ریلیٹڈ تھے جس طرح سے بنو عبد المطلب تھے، لیکن انہوں نے کبھی، ان کے بڑوں نے کبھی موافقت نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہ ہی شیب ابی طالب میں ساتھ گئے تھے۔ بنو عبد المطلب ساتھ گئے تھے، اور اسی طرح سے یہ بلکہ جنگ میں دوسروں کے ساتھ مل کے تو آ جایا کرتے تھے، اور انہوں نے قریش کی کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد بھی کی تھی۔ تو یہ دونوں جو عظیم صحابہ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا ہی شان ہے، اور جبیر بن مطعم بھی بالکل اول یعنی مدینہ کے اس حصے میں غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس میں ہمیں بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایلیجبل تو سمجھ رہے تھے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے ذوی القربہ کو دیا جا سکتا ہے، تبھی تو وہ مانگنے آئے تھے، ان کا مانگنا غلط نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بعض وجوہات کی بنا پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک چیز ہیں، عبد شمس اور نوفل کی وہ بات ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر جس وجہ سے امام بخاری یہاں پر حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہی ہے کہ خمس جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر تھا کہ وہ اس کو کس طرح سے اور کہاں اور کن لوگوں کو دیں اور کن لوگوں کو نہ بھی دیں۔ مطعم بن عدی جو ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صفر سن 2 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ مسلمان نہیں ہوا، اینڈ تک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ بابو من لم یخمس الاسلاب، بابو من لم یخمس الاسلاب، جس نے مقتول کافر کے سامان سے خمس نہیں لیا۔ ومن قتل قتیلا فلہ سلبہ من غیر ان یخمس وحکم الامام فیہ، جس مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا وہ اس کے ساز و سامان کا خمس نکالے بغیر ہی مالک ہے۔ مقتول کافر کے سامان کے متعلق امام کا حکم کیا درجہ رکھتا ہے، اس کی وضاحت مقصود ہے۔ سلب اس مال کو کہتے ہیں، ایک تو مال غنیمت ہے نا، کہ جو فتح کے بعد فوج لوٹتی ہے اور لوٹ کے لاتی ہے، اور لا کے وہ ساری بوٹی ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہے اور وہ سپہ سالار کے پاس ہوتی ہے، وہ 5واں حصہ الگ کرتے ہیں اور باقی 4 حصے فوج پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر ایک مال فے ہے کہ جو بغیر جنگ کیے کوئی سرنڈر کر دے کوئی علاقہ تو وہ ہاتھ میں آ جائے، اس کا یہ ہے کہ اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر تھا۔ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غنیمت میں سے حصہ تھا، فے ویسے تھا۔ یہ ایک تیسری چیز ہے جو سلب ہے۔ اب سلب کیا ہے کہ 1 on 1 کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی کو قتل کیا، اس سپاہی نے اس مقتول مشرک کی کوئی زرہ، کوئی تلوار، کوئی جو چیز اس نے اس وقت کوئی لباس میں سے کچھ پہن رکھا ہو تو وہ لے لیا اس وقت، تو کیا وہ اس میں سے جو حاکم وقت ہے وہ خمس لے گا یا نہیں لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خمس نہیں لیا ہے۔ قال حدثنا مسدد، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو امام بخاری یہاں پر لے کر آئے ہیں رحمہ اللہ۔
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس اثناء میں، اس حال میں کہ میں بدر کی لڑائی کے وقت اپنی صف میں کھڑا تھا، فنظرت عن یمینی و شمالی، تو میں نے ذرا نظر ڈالی اپنے دائیں اور بائیں کہ میرے ارد گرد کون کھڑا ہے. فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تو میں دو بالکل ینگ لڑکوں کے درمیان تھا، انصار کے، جو بالکل ہی ابھی بالغ ہوئے تھے، یعنی بیرلی دے میڈ اٹ، کہ ان کو کوالیفائی کر دیا گیا، ایلیجیبل کر دیا گیا بدر میں آنے سے. وہ ان لوگوں میں بہرحال نہیں تھے کہ جن کو واپس بھیجا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مثلا، لیکن پھر بھی they were very young. تو کہتے ہیں تمنیت ان اکون بین اضلع منہما، تو میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش میں ان دو سے زیادہ طاقتور لوگوں کے اور زیادہ عمر والوں کے درمیان میں ہوتا ذرا. فغمزنی احدہما، تو ایک سائیڈ سے ایک نے مجھے پوک کیا. اور غمزنی کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ پوک کیا، اور یا یہ کہ مجھے ذرا اشارہ آنکھوں سے کر کے تھوڑا سیکریٹو ہو کے مجھے کہا. فقالا، تو اس نے کہا یا امی، اے چچا، ہل تعرف ابا جہل، کیا آپ کو ابو جہل کا پتہ ہے، آپ پہچانتے ہیں ابو جہل کو؟ یہ انصار تھے یہیں کے رہنے والے، انہوں نے ابو جہل کو کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن صرف یہ سنا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. تو آپ پہچانتے ہیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. ما حاجتک الیہ یا ابن اخی، اے بھتیجے تمہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی، تم کیوں پوچھ رہے ہو، کیا کام ہے؟ قالا، اس نے کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. والذی نفسی بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن رأیتہ، اگر میں نے دیکھ لیا اسے، لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا، کیا زبردست عربک ہے اور کیا زبردست جذبہ ہے بچے کا. اور ہمارے ہاں تو اب یہ اس عمر کے بچے ابھی ایڈولسنس میں ہوتے ہیں، اور کچھ اور ہی ان کی مصروفیات ہوتی ہیں اور کچھ اور ہی ان کے جذبات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے مل جائے تو اس وقت میں اس سے جدا اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک ہم میں سے وہ جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مرنا جائے، یعنی یا وہ مرے گا یا میں مروں گا، چھوڑنا نہیں پھر میں نے اس کو. تو کہتے ہیں فتعجبت لذالک، تو ابھی میں اسی پر، اس کی جرت پر حیران ہو رہا تھا، تو دوسری سائڈ سے فغمزن الآخر، دوسرے نے بھی مجھے پوک کیا، دوسرے نے بھی سیکریٹیولی مجھ سے پوچھا. فقال لی مثلہا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے نے پوچھا تھا. فلم انشب ان نظرت الی ابی جہل یجول فی الناس، تو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری، ادھر ہی میں تھا تو میں نے ابو جہل پہ میری نظر پڑی، میں نے دیکھا وہ لوگوں میں آ جا رہا تھا، وہ ٹک کے بیٹھا نہیں ہے اس دن، وہ اس دن لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا، اور بالکل اس کو جیسے وہ ایک کہتے ہیں ات اٹھانا، اس نے بھی ایک ات اٹھائی ہوئی تھی. اور حالانکہ کئی جو بیچ میں عقل مند لوگ تھے وہ بالکل اب جنگ نہیں چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت سے واپس پہنچ گیا تو اب ہمیں ضرورت کیا ہے ان سے لڑنے کی. وہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا نہیں، ادھر ہی ہم لڑ کے جائیں گے اور انہیں ختم کر کے جائیں گے، اور ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا کہ کہیں کسی کا کوئی مورائل ڈاؤن نہ ہو. فقلت، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا الا ان ھذا صاحبکم الذی سألتمانی، یہ ہے وہ رہا تمہارا وہ ساتھی یا تمہارا وہ بندہ جو جس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے تم دونوں. فابتدارہ بسیفیہما، تو وہ دونوں جلدی سے اٹھے اور جھپٹ پڑے اپنی تلواریں لے کر. فضرباہ، تو اس کو مارا حتی قتلاہ، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا. ثم انصرفا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں آئے بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاخبراہ، تو آپ کو خبر دی. فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکما قتلہ،
تم لوگوں میں سے کس نے قتل کیا اس کو؟ قال کل واحد منہما، تو دونوں بچے کہنے لگے انا قتلتہ، میں نے قتل کیا اسے۔ فقال هل مسحتما سیفیکما، کیا تم لوگوں نے اپنی تلواریں وائپ کر دی ہیں؟ تو قالا لا، دونوں نے کہا نہیں۔ فنظر فی السیفین، تو آپ نے دونوں تلواریں دیکھیں۔ فقالا، پھر کہا فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا ہے اس کو۔ سلبہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح وکان معاذ بن افراء و معاذ بن عمرو بن الجموح، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے اسے، تو اس کا جو سلب کا مال تھا وہ معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا، اور یہ دو بچے تھے، ایک کا نام، دونوں کا نام معاذ تھا، ایک معاذ بن عمرو بن جموح تھے اور ایک معاذ بن افراء تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن عمرو بن جموح کو وہ دے دی، اور معاذ بن افراء اس دن بعد میں شہید بھی ہو گئے تھے ویسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس سلب کے مال میں سے کچھ بھی نہیں رکھا، اور اس حدیث میں بھی ہمیں بہت سی مدینے کی معاشرت کی بہت سی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انصار کا اور مہاجرین کا بچہ بچہ اسلام کی واقفیت رکھتا تھا، اسلام سے محبت کرتا تھا، ان کے والدین صحابہ نے ان کی تربیت اسی طرح کی تھی، یہ ان لوگوں کی اولادیں تھے، اور یہ خود وہ لوگ تھے کہ جو انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو اپنے بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمیت اور محبت پیدا کرنا ایسی کہ وہ اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر سکیں، یہ ہمیں سیکھنا ہے ان سے، صحابہ کرام سے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کو ہوا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ کیا کریں گے، یعنی اور میں خود بھی کتنا ایک ان سیف سی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے تو اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑی یا میں نے کسی کو پکارنا ہوا کہ میرے ساتھ آ کے ذرا کوئی میری مدد کرے کسی کو مارنے میں، تو میں کس کو پکاروں گا؟ ان بچوں کو۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی جو صلاحیت ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کئی چھوٹے جو ہیں وہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ بڑے اس جگہ کو سوچ بھی نہیں سک رہے ہوتے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اپنی تلواریں وائپ کر لیں، تو اس سے مطلب یہ تھی کہ یہ پتہ چلے کہ تلوار کون سی زیادہ ڈیپ گئی ہے اس کے جسم میں۔ ظاہر ہے وہ اس کے اوپر جو بلڈ لگا ہوگا اسی سے پتہ چلے گا نا، تو اگر وائپ کر لی ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، تو وائپ نہیں ہوئی تھیں، تو جس کی زیادہ ڈیپ گئی ہوئی تھی تلوار وہ معاذ بن عمرو بن جموح تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاکما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا اس کو، یعنی دوسرے جو معاذ بن افراء ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بات بھی ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے کچھ زخمی کچھ معاونت تو انہوں نے کی ہے نا، لیکن جس تلوار نے ایک فائنل بلو دی ہے وہ پھر معاذ بن عمرو بن جموح کی تھی، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کا مال جو ہے، جو ادھر سے کوئی جو بھی چیز اٹھائی تھی تو وہ دے دیا معاذ بن عمرو بن جموح کو۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی نیت کو ذرا چھپا کے رکھیں اور ارد گرد کے لوگوں کو نہ پتہ چلے، اور اس خوف سے کہ دوسرا مجھ پہ سبقت نہ لے جائے کسی نیک کام میں۔ تو یہ بھی ان بچوں سے ہمیں پتہ چلا، وہ باقاعدہ سیکریٹیولی پوچھ رہے تھے، حالانکہ دونوں اکٹھے تھے اور دونوں ہی اس نیت کو لے کر آئے تھے، تو لیکن ایک دوسرے سے بھی اپنی بات جو ہے نا وہ ذرا خاموشی سے اور ذرا سیکریٹیولی عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے تھے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حاکم اور قاضی جو ہیں وہ بعض اوقات شواہد کو دیکھ کر اور احوال کو دیکھ کر تو وہ کوئی نہ کوئی دو اگر دعوے دار ہوں یا دو سے زیادہ دعوے دار ہوں تو ان میں فیصلہ کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اب ابو جہل کے قتل میں ایک تیسرا انسان بھی شامل تھا، اور وہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ جب اس کو دیکھا گیا تو ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھیں، جب وہ چڑھے ہیں اس کے سینے کے اوپر اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کی ہے،
تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب پھر عبداللہ بن مسعود کو بھی نہیں دیا، ان کو بھی اس میں شریک نہیں کیا، صرف معاذ بن عمرو بن جموح کو ہی دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واحد بندہ کہ جو مارے گا، قتل کرے گا ایک مقتول کو جنگ میں، تو اس کو سلب کا مال ملا کرے گا۔ وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، ہم نکلے۔ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو مسلمانوں میں کچھ اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، اور یہ اضطراب کی کیفیت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے نا، ان میں نہیں پیدا ہوئی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی، لیکن کیونکہ یہ تو لوگ تھے 12,000 اس دن مسلمان، تو اور کچھ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا آگے کر کے جو تھا سارا لشکر، اس میں کچھ اضطراب ابتدان پیدا ہوا تھا جب ان کی بنو حوازن کے تیر اندازوں نے بچھاڑ کر دی تھی تیروں کی۔ فرأیت رجلا من المشرکین علی رجلا من المسلمین، تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایسے میں نے دیکھا کہ مشرکوں کا ایک آدمی ایک مسلمان کے اوپر سوار ہوا ہے۔ فاستدبرت حتی اتیتہ من ورائہ حتی ضربتہ بالسیف علی حبل عاتقہ، یہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں میں اس کے گرد گھوما، پھر میں پیچھے سے آیا اور میں نے اس کے کندھے پر تلوار ماری۔ فاقبل علیہ، تو وہ اس مسلمان کو چھوڑ کے مجھ پہ ٹوٹ پڑا۔ فدمنی دمتن وجدت منہا ریح الموت، تو اس نے مجھے اتنا زور سے پکڑ کے دبایا کہ مجھے موت کی ہوا محسوس ہوئی، مجھے لگا کہ میں مرنے لگا ہوں۔ ثم ادرکہ الموت، پھر وہ جو انہوں نے اس کو تلوار ماری ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کو موت آ گئی، وہ ان کو چھوڑ کے وہ گر گیا اور مر گیا۔ فارسلنی فلحقت عمر بن الخطاب، تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر میں عمر بن خطاب کو ملا، اور یہ جو ایک بھاگ دوڑ بنی ہوئی تھی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا فقلت، میں نے کہا ما بال الناس، یہ لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو۔ قال امر اللہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا حکم جو تھا نا وہی ہوا۔ ثم ان الناس رجعوا، لیکن پھر مسلمان جو ہیں وہ لوٹے، سنبھل گئے، واپس آئے۔ وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے بیٹھ کر فرمایا، یعنی یہ پھر اب جنگ کے بعد کی بات ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا من قتل قتیلا لہ علیہ بینۃ فلہ سلبہ، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر وہ کوئی گواہ پیش کر دے کہ میں نے ہی قتل کیا ہے، تو مقتول کا سارا سلب یعنی ساز و سامان اسی کو ملے گا۔ فقمت فقلت من یشہد لی، تو کہتے ہیں ابو قتادہ کہ میں کھڑا ہوا، اب سامان انہوں نے اٹھایا نہیں تھا اس کا، ٹھیک ہے، اور قتل کیا تھا انہوں نے اس کو، تو کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا میری گواہی کون دے گا۔ ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا۔ ثم قال من قتل قتیلا لہ علیہ بینۃ فلہ سلبہ فقمت فقلت من یشہد لی ثم جلست، یعنی سیکنڈ ٹائم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے تو وہ دلیل لائے، سلب اسی کا ہوگا۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا میری کون گواہی دے گا، پھر میں بیٹھ گیا۔ ثم قال الثالثۃ مثلہ فقمت، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا تو بھی میں کھڑا ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا ابا قتادہ، کہ ابو قتادہ کیا بات ہے۔ فاقتصصت علیہ القصہ، تو میں نے سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ کس طرح اس مشرک کو میں نے مارا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا صدق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابو قتادہ نے سچ کہا ہے۔ وَسَلَبُهُ عِنْدِي، اور وہ جو سلب ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی یہ تو ہٹ گئے اس کو مار کے، تو وہ اس بندے کا، اس مقتول کا جو سامان تھا وہ تو میں نے اٹھایا تھا، وہ میرے پاس ہے۔ فَأَرْدِهِ عَنِّي،
تو آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا کہ ابو قتادہ کو میری طرف سے آپ راضی کر دیں، یعنی اس کو کمپنسیٹ کر دیں ابو قتادہ کو، مال تو اب میرے پاس ہے۔ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اس وقت اٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کہا، لا اللہ، نہیں اللہ کی قسم، اذا لا یعمد الی اسد من اسد اللہ یقاتل عن اللہ ورسولہ یعطیک سلبہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑے، یعنی اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے ابو قتادہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کا ساز و سامان تجھے دے دیں۔ یعنی اس بندے کو مخاطب کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سخت مخالفت کی، اس بندے کی بات کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا۔ فآتاہ، تو پھر آپ نے ابو قتادہ کو وہ سامان دے دیا۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں فبعت الدرع، تو میں نے اس کی زرہ فروخت کی، فبتعت به مخرفا فی بنی سلمہ، تو میں نے بنو سلمہ میں خریدا ایک باغ اس کے عوض، بڑی مہنگی، اس وقت اسلحہ مہنگا ہر دور میں ہی ہوتا ہے، تو قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھیں، یہ ان کی قیمتوں میں زمینیں آ جاتی تھیں۔ فَإِنَّهُ الْأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا تھا۔ اب حنین جو ہے یہ تقریباً 46 کلومیٹرز ہے مکہ سے مشرق کی جانب۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو قتادہ کے لیے سلب کا مال سارے کا سارا ان کو دے دیا، اور اس میں سے خود خمس وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ وہی موقع ہے حنین کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو رجزیہ شعر پڑھ کر واپس بلایا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی حمیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور کہ اگر یعنی کوئی کمزوری آ رہی ہے ایمان میں تو وہ کوئی قبائلی حمیت کی وجہ سے واپس آ جائے۔ مسلمانوں نے بعد کی جنگوں میں بھی، جنگ یمامہ میں بھی، اور یہ جو اپنا قبائلی حمیت ہے اس کو اسلام کے لیے پھر بعد میں استعمال کیا ہے، اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں فوج کے مرائل پر۔ یہ وہی غزوہ ہے جس کا کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 25 اور 26 میں ذکر بھی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ مزید اس حدیث کے اندر ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس کانفیڈنس کے ساتھ اٹھ کر انہوں نے اس شخص کو ایک فتویٰ دیا ہے کہ جس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو پھر اوتھینٹیکیٹ کیا اور اسی کو باقی رکھا۔ اس میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت بھی ظاہر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر قرار دیا، اور ان کی صدق نیت پر گواہی دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتے ہیں۔ اور پھر اس میں صاف ظاہر ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ سلب خمس میں نہیں جائے گا، اس میں سے 5واں حصہ نہیں نکالا جائے گا، وہ سارے کا سارا مجاہد کا ہوگا۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المؤلفۃ قلوبہم وغیرہم من الخمس ونحوہ، رواہ عبداللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تالیف قلب کے لیے نو مسلم اور دوسرے مسلمانوں کو خمس وغیرہ سے کچھ دینا، رواہ عبداللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن زید نے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے۔
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے زبیر بن عوام کے حوالے سے بھی ان کا ذکر آیا تھا. ان کے یہ فرسٹ کزن تھے, چچا زاد بھی تھے. لیٹر آن ایمان لائے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں, لیکن اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے. زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کو دینے والے بھی یہی تھے. اور اسی طرح سے بائیکاٹ جو تھا شیب ابی طالب کا, اس میں بھی اپنی پھپھی کو کچھ نہ کچھ غلہ کچھ نہ کچھ جو ہے یہ پہنچایا کرتے تھے. اس کو بھی ابو جہل آ کے روکتا تھا. تو ایک شخص ابو البختری نے کہا تھا کہ ایک آدمی اپنی پھپھی کو کچھ غلہ بھیج رہا ہے تو اس کی تمہیں کیا پرابلم ہے, تم اس کو بھیجنے دو. تو بہرحال یہ ایک شریف النفس انسان تھے. اسلام بہرحال فتح مکہ سے بعد لائے ہیں, اس موقع پر لائے ہیں. کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتانی, میں نے کچھ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ مال دیں, تو آپ نے مجھے دیا. ثم سألته فآتانی, پھر میں نے دوبارہ مانگا, آپ نے پھر مجھے دے دیا. ثم قال لی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا حکیم, اے حکیم, ان ھذا المال خضر حلو, یہ مال سرسبز ہے, میٹھا ہے. فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ, جو اس کو اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ لے گا تو اس میں تو اس کو برکت دی جائے گی. ومن اخذہ باشراف نفس, اور جو کوئی لے گا اس کو اپنے نفس کے حرص اور بخل کے ساتھ, لالچ کے ساتھ, لم یبارک لہ فیہ, تو اس میں برکت نہیں اس کے لیے ہوگی. وکان کالذی یأکل ولا یشبع, اور وہ ایسے ہوگا جیسے وہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور پھر بھی سیر نہیں ہوتا. والید العلیٰ خیر من الید السفلی, اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. قال حکیم, تو حکیم کہتے ہیں فقلت, تو میں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, والذی بعثک بالحق, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, لا ارزع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا, نہیں میں مانگوں گا آپ کے بعد کسی سے کوئی بھی چیز یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں. فکان ابو بکر یدعو حکیما, اپنے دور خلافت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ حکیم کو بلایا کرتے تھے. لیعطیہ العطاء, کہ آپ کو دیں کچھ عطا, یعنی خمس میں سے یا مال غنیمت یا مال فے میں سے کچھ بھی دیں, کوئی وظیفہ دیں. فیأبا, نہیں لیتے تھے, انکار کر دیتے تھے. ان یقبل منہ شیئا, کہ ان سے کچھ بھی لیں, جائز اپنا حق. ثم ان عمر دعاہ لیعطیہ فابا ان یقبل منہ, پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بلا بھیجا کہ ان کو دیں کچھ, تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ وہ عمر سے بھی کچھ لیں رضی اللہ عنہ. فقال یا معاشر المسلمین, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اہل اسلام, انی اعرض علیہ حقہ الذی قسم اللہ لہ من ھذا الفیء فیأبا ان یأخذہ, کہ میں نے اس کو اس کے سامنے پیش کیا اس کا وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے اس مال فے میں سے, اس نے لینے سے انکار کر دیا ہے. فلم یرزع حکیم احدا من الناس شیئا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی, تو حکیم بن حزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کوئی چیز نہ لی یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے, یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اس میں بخل کا اور سخاوت کا ایک کمپیریزن ہے. بخیل کے مال میں نہیں ہوتی برکت, اس کی وجہ یہ ہے, اور وہ ایسے ہے کہ جیسے کھاتا ہے اور کوئی سیر نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کو کبھی لگا ہی نہیں کہ اس کے پاس کافی زیادہ ہے. اس کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ بہت کم ہے, وہ گنتا رہتا ہے, اس کو مزید کی ہوس بڑھتی رہتی ہے, اس کو کبھی بھی لگا نہیں کہ اس کے پاس زیادہ ہے, اور وہ قناعت نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص رحمت اور نعمت ہے, برکت, وہ اس کے مال میں سے اٹھ جاتی ہے. اس کے برعکس جو اس مال کو لیتا ہے لیکن نفس کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے, غنا کے ساتھ لیتا ہے, خرچ کرتا ہے, اپنے اوپر بھی کرتا ہے, اپنے بچوں پہ کرتا ہے, معاشرے پر کرتا ہے, مساکین پہ کرتا ہے, اس کے مال میں برکت دی جاتی ہے, اور اس کا تھوڑا بھی اس کی زیادہ ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے. مال جو ہے یہ بیسیکلی دنیا کے
لیے ایک بہت بڑی خیر بھی بن سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا فتنہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی حرص سے بچا کر رکھے، اور نہ ہی اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام ذرائع استعمال کرے ایسے، اور یا پھر ایسے جگہیں دیکھے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی نہ ہو کہ وہاں پہ وہ خرچ کرے۔ تو خرچ کرنا اور کمانا دونوں میں ایک مومن محتاط ہوتا ہے۔ پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، سرسبز ہے، میٹھا ہے، یعنی ایک رائپ، سبز، خوبصورت اور ذائقے میں، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور ذائقے میں میٹھا جو پھل ہے، جس کی طرف انسان بہت مائل ہوتے ہیں، بڑی رغبت ہوتی ہے، ان کی بڑی حرص ہوتی ہے، نظروں کو بھی، ذائقے کو بھی، تو مال ایسی ہی چیز بن جاتا ہے۔ انسان کا مال کو دیکھنے پہ بھی دل کرتا ہے، انسان کا مال کو چکھنے پہ بھی دل کرتا ہے، اور اس کو سنبھالنے پر بھی دل کرتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کو کسی سے لپٹ لپٹ کے بار بار مانگے بغیر حاصل کرے گا تو اس کو کبھی اس کی کوئی احتیاج نہیں ہوگی، محتاجی نہیں بنے گی، اور نہ ہی وہ دینے والے کا کبھی احسان مند ہوگا، اور ایسے بندے کا مال بڑھتا بھی ہے اور نشو و نما پاتا ہے، اور اس کا رزق حلال جو ہے وہ اس کو ایک خاص لذت سے آشنا کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو بخیل ہے، وہ جو ادھر سے بھی مانگتا ہے، ادھر سے بھی مانگتا ہے، اکٹھا بھی کرتا ہے، اور بہت سے بخیل پھر ایسے بھی ہوتے ہیں، بخل میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہاتھ ان کا تنگ ہوتا ہے، بالکل وہ سخی نہیں ہوتے، لیکن اپنی زکاتیں وہ گن گٹ کے دے دیتے ہیں، اور اس میں کم از کم اپنے مال کو حلال کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ سے بھی بخیل ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا مال پھر ہلاک بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نصیحت ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، حکیم بن حزام نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پلے باندھ لی، اور پھر مڑ کے انہوں نے کسی سے کچھ نہ لیا۔ اور یہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں خطبہ کر کے بتایا نا کہ لوگوں میں نے حکیم کو بلایا ہے، دیا ہے، اور اس نے نہیں لیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں لوگوں کو یہ شک نہ جائے کہ عمر نے کوئی ظلم کیا ہے یا حق روک لیا ہے حکیم کا، تو لوگوں کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی ججمنٹ چلی جاتی ہے، لوگ گمان کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہونے والے شخص کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی صفائی پیش کر دی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس سے مانگنا کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیا بھی ہے، لیکن پھر ان کو سمجھایا ہے کہ بہت زیادہ مانگنا ویسے ہی انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، یعنی اپنی ذات کے لیے ہر وقت مانگتے رہنا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور اس حدیث سے ہمیں بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی آپ کسی مانگنے والے کو بڑے پولائٹلی اور نصیحت کر کے اور حرص و بخل ترک کرنے کی نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نہ دیں اس کو۔ اگر وہ فرض کریں آپ نے ایک دفعہ دیا ہے، دوسری دفعہ دیا ہے، وہ تیسری دفعہ پھر مانگ رہے ہیں، تو آپ نصیحت کر کے معذرت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ اب یہ جو ان کو عادت پڑ رہی ہے یہ ان کے لیے ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ پھر اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سخت حاجت اور ضرورت ہو تو وہ مانگ لے، لیکن اس کے علاوہ نہ مانگے۔ اور یہ کہ مال لینا اپنی نفس کی سخاوت کے ساتھ، اس سے انسان کو اجر بھی ملتا ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے، اور اس کے رزق میں برکت بھی آتی ہے۔ اس حدیث میں حکیم بن حزام کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔